مارک شیٹ بنانے کے لیے ہم لوگ شیٹ پر سب سے پہلے سیل پر کوئی بھی ایک ڈمی نام اسکول کا ٹائپ کر لیتے ہیں، لائک ABC اسکول کریم آباد کراچی، اور ڈفرینٹ سیل کے اوپر ڈفرینٹ کیپشنس یا ہیڈنگس ٹائپ کر لیتے ہیں، لائک مجھے ایک مارک شیٹ بنانی ہے جس کے اندر سیریل نمبر، نیم، انگلش، میتھ، سائنس، ٹوٹل، پرسنٹیج اور گریڈ کی کچھ ہیڈنگز ہونی چاہیے۔ سیریل نمبر پرنٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، آپ 1 لکھ کر ماؤس کو ڈاٹ کے اوپر رکھیں، جب وہ پلس بن جائے گا تب کلک پریس کرتے ہوئے نیچے آئیں گے، یہ مارک شیٹس کے سیریل نمبر جو ہے وہ جنریٹ ہو گئے۔ دین اس کے بعد آپ ڈمی نام اپنی مرضی سے کوئی بھی ٹائپ کر دیں، دین سیریل نمبر میں سے رینڈم نمبرز انگلش، میتھ، سائنس، کوئی بھی اپنی مرضی سے آپ ٹائپ کر دیں۔ ٹوٹل نکالنے کے لیے اس میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے 3 نمبرز کو رینج میں لیں، جہاں آپ کو ٹوٹل کا آنسر چاہیے وہاں تک کی رینج بنا لیں، اور ہمارے پاس یہاں ایک ٹول ہے آٹو سم، جسٹ اس پہ کلک کریں، آپ کے پاس ٹوٹل آنسر آ جائے گا۔ اس طرح سے آپ باری باری تمام اسٹوڈنٹس کے کالمز کو رینج میں لے کر ان کا ٹوٹل نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک ایک کر کے تمام کا ٹوٹل نکالیں گے تو یہ بہت زیادہ ٹائم لگائے گا، کیونکہ اگر میرے پاس یہ 10 ریکارڈس ہیں تو ان کا ٹوٹل کرنا کوئی بگ ڈیل نہیں ہے، لیکن اگر ایک بہت بڑی مارک شیٹ ہے تو اس پہ ٹوٹل نکالنے کے لیے مجھے اس طرح سے اگر میں کروں گا تو کافی ٹائم میرا اس میں یوز ہو جائے گا۔ تو اس کا بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ تمام نمبرز کو آپ رینج میں لے لیں، اور جہاں اس کا ٹوٹل چاہیے وہاں تک کی رینج بنا لیں، اور جسٹ ایک آٹو سم کے بٹن پہ کلک کریں، تمام اسٹوڈنٹس کا ٹوٹل آپ کے پاس ایک ہی کلک پر آ جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف پہلے اسٹوڈنٹ کا ٹوٹل نکالیں اور اس پر ڈبل کلک کر دیں، آپ کے پاس تمام اسٹوڈنٹس کا ٹوٹل آ جائے گا، یا پھر اس کو جسٹ ڈریگ کر دیں، تمام اسٹوڈنٹس کا ٹوٹل آپ کے پاس آ گیا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس فارمولا پرسنٹیج کا۔ ایکسل میں ہر فارمولا اسٹارٹ ہوتا ہے ایکول کے سائن کے ساتھ، تو سب سے پہلے ہم لوگ ایکول بٹن پریس کرتے ہیں، اس کے بعد اسٹوڈنٹ کے ٹوٹل نمبر پہ کلک کرتے ہیں۔ میرے پاس آ رہا ہے F5 اس لیے آ رہا ہے کیونکہ F کالم اور 5 نمبر کی را پر میں موجود ہوں، اور اس نے اس پرٹیکولر سیل کو رینج میں لیا ہوا ہے، تو اس لیے مجھے وہ بتاتا ہے F5۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل نمبر۔ اب علی نے انگلش میں 85 نمبر لیے 100 میں سے، میتھس میں 74 نمبر لیے 100 میں سے، سائنس میں 74 نمبر لیے 100 میں سے۔ تو ایکچوئل میں میرے پاس 3 سبجیکٹ ہیں اور ہر سبجیکٹ کو 100 میں سے نمبر دیے، تو ٹوٹل سبجیکٹ نمبر ہو گئے 300۔ تو میں نے یہاں پر دیا ڈیوائڈیڈ بائی 300 ملٹیپلائی بائی 100۔ اوور آل پرسنٹیج ہمیشہ ہم لوگ 100 میں سے نکالتے ہیں، تو میں نے ملٹیپلائی بائی 100 دیا، انٹر کیا، فرسٹ اسٹوڈنٹ کی پرسنٹیج میرے پاس آ گئی، اور بالکل پہلے کی طرح ہم اس کو ڈریگ کرتے ہیں، تمام اسٹوڈنٹ کی پرسنٹیج میرے پاس آ گئی۔ دین اس کے بعد امپورٹنٹ فارمولا ہے گریڈ کا۔ اب گریڈ کے فارمولے کو یوز کرنے سے پہلے 5 لاجیکل چیزوں کو سمجھ لیں۔ گریڈ کے فارمولے میں سائن یوز ہوتی ہے، نمبر 1 گریٹر دین، اس سائن کو کہتے ہیں گریٹر دین۔ اس کے برابر ایک اور سائن یوز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں لیس دین۔ اگر میں کہتا ہوں کہ بچے کی ویلیو بڑی ہے 80 سے، تو کمپیوٹر جو ہے وہ 80 سے بڑی ویلیو کو چیک کرے گا، 80 کو نہیں چیک کرے گا، یعنی 81، 82، 83 کو چیک کرے گا، کیونکہ ہم نے کہا کہ اگر پرسنٹیج بڑی ہے 80 سے تو اس میں 80 کو نہیں چیک کیا جا رہا، 81، 82، 83 کو چیک کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ویلیو چھوٹی ہے 80 سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 80 کو نہیں چیک کر رہا، 80 سے چھوٹی ویلیو کو چیک کر رہا ہے، 79، 78، 76 کو۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ویلیو بڑی ہے برابر ہے 80 کے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 80 کو بھی چیک کرے اور 80 سے بڑی ویلیو کو بھی چیک کرے، کیونکہ ہم نے گریٹر دین ایکولس ٹو کر دیا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ پرسنٹیج چھوٹی ہے ایکولس ٹو 80، پرسنٹیج 80 کو بھی چیک کرے گا اور 80 سے چھوٹی ویلیوز کو بھی چیک کرے گا۔ جبکہ 5ویں کنڈیشن ہے پرسنٹیج برابر ہے 80 کے، تو ایگزیکٹلی 80 اگر پرسنٹیج آ رہی ہے تو اسی کو وہ چیک کرے گا، ادروائز تمام ویلیو کو وہ اگنور کرے گا۔
تو یہ 5 ڈفرنٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو ہم لوگ عام طور پہ گریڈ کے اس فارمولے میں اس وقت یوز کرنے جا رہے ہوتے ہیں. پہلا فارمولا گریڈ کا پہلے اسٹوڈنٹ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ایکولس ٹو اف کا مطلب ہے اگر بریکٹ اوپن اس سیل کی ویلیو پہلے بچے کی پرسنٹیج پہ کلک کیا سیل ایڈریس آ رہا ہے G5 ہم نے کہا اگر اس سیل کی ویلیو بڑی ہے برابر ہے 80 کے تو کاما اس بچے کو A+ گریڈ دے دیں. ایکسل اور پروگرامنگ لینگویج کے اندر ہمیشہ خیال رکھنا کہ وہ ویلیو جو آپ کو اسکرین پر ایز اٹ از پرنٹ کروانی ہوگی اس ویلیو کو آپ انورٹڈ کاما کے اندر دیتے ہیں. ہم نے کہا اگر G5 کی ویلیو بڑی ہے برابر ہے 80 کے تو کاما اس بچے کو A+ گریڈ دے دیں. اور اگر ایسا نہ ہو تو کیا کرے پھر ہمیں دوسری کنڈیشن لگانی ہوگی اور دوبارہ اف کو کھول کر دوبارہ اس پہ ایک نیا فارمولا ایڈ کرنا ہوگا. ایکچولی فارمولے کا سینٹیکس یہی ہوگا فارمولے کی کنڈیشنز چینج ہوتی رہیں گی. میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں. دوسرا فارمولا لگانے کے لیے ہم نے کاما لگایا اور لکھتے ہیں اف. جب اف کے اندر مزید اف کھلتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نیسٹڈ لوپ. بریکٹ اوپن اگر اس سیل کی ویلیو بڑی ہے برابر ہے 70 کے تو اس بچے کو A گریڈ دے دیں. تیسری کنڈیشن اف اگر اس سیل کی ویلیو بڑی ہے برابر ہے 60 کے تو اس کو B گریڈ دے دیں. دین فورتھ کنڈیشن اگر اس سیل کی ویلیو بڑی ہے برابر ہے 50 کے تو اس کو C گریڈ دے دیں. اف اگر اس سیل کی ویلیو بڑی ہے برابر ہے 40 کے تو اس کو D گریڈ دے دیں. فائنلی ہم کہتے ہیں کہ اگر سیل کی ویلیو چھوٹی ہے برابر ہے 39 کے تو اس کو فیل کر دیں. اب جتنے بریکٹ اوپن ہوئے ہیں اتنے بریکٹ ہمیں کلوز کرنے ہوں گے. ایکسل میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ بریکٹ اوپن کرتے ہیں تو اسے کلوز کرنے کی نیڈ نہیں ہوتی ہے, لیکن جب آپ ایک سے زیادہ بریکٹ اوپن کریں گے تو ان کو کلوز بھی کرنا پڑے گا. تو یہاں پر میرے 6 بریکٹس اوپن ہوئے ہیں تو میں ان 6 بریکٹ کو کلوز کر رہا ہوں. 1 2 3 4 5 6 اور ہر بریکٹ کا اپنا ایک کلر ہے تو ہمیں اس سے اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بریکٹ پراپرلی کلوز ہو رہے یا نہیں ہو رہے. فائنلی میں نے انٹر کیا, پہلے بچے کا گریڈ میرے پاس آ گیا اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں ڈریگ کرتا ہوں, تمام اسٹوڈنٹس کا گریڈ میرے پاس آ جاتا ہے. اب ایکسل میں اتنے فارمولے لگانے کی کیا ضرورت تھی یا اتنا لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کام ہم شارٹ طریقے سے بھی کر لیتے تو ہمارا آنسر جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا, یا ہم مینولی ٹائپ کر لیتے, ہاتھ سے لکھ لیتے. ایکچوئل میں ایکسل میں سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے فارمولے ہی ہے. لوگ ایکسل کو پسند کرتے ہیں یا نہ پسند کرتے ہیں, اس کا ریزن یہی ہے کہ اس کے فارمولے بڑے خطرناک ہیں. لوگوں کو پسند آتے ہیں فارمولے تو وہ محنت کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. لوگوں کو نہیں پسند آتے تو گھبراتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایکسل میں کیا فائدہ ہوا ان فارمولوں کو لگانے سے؟ مثال کے طور پر علی کا جو ٹوٹل آ رہا ہے وہ 233, پرسنٹیج 76 اور گریڈ A+ گریڈ آ رہا ہے. سوری, اگر میں اس کے سبجیکٹ نمبر کو کم کرتا ہوں, آپ دیکھیں اس کے ٹوٹل پرسنٹیج اور گریڈ کے اوپر چینجنگز آ رہی ہیں. یہ دیکھیں دوسرے نمبر کو چینج کر رہا ہوں, آپ دیکھیں اس کے ریزلٹ چینج ہو رہا ہے. تو کمپیوٹر جو ہے وہ دیے ہوئے فارمولے کے درمیان ہی موومنٹ کر رہا ہے اور آنسر آٹومیٹکلی ٹوٹل پرسنٹیج اور گریڈ کا جنریٹ کر رہا ہے. اگر میں اس کے نمبرز کو انکریز کرتا ہوں, آپ دیکھیں اس کا ٹوٹل پرسنٹیج انکریز ہوا, اس کا گریڈ جو ہے وہ انکریز ہوا, اس کا پرسنٹیج انکریز ہو رہا ہے. ایوری تھنگ ورکنگ میں ہے کیونکہ ہم نے فارمولوں میں تمام چیزوں کو جو ہے وہ آرڈر پوزیشن کے اندر رکھا ہوا ہے. تو یہ ایک مارک شیٹ کا کانسیپٹ ہے. مارک شیٹ کو کریٹ کرنے کے بعد جو ہم نے ٹاپ پر ہیڈنگز دی تھی, اب اس کو ذرا سینٹرلائز کرتے ہیں اپنی مارک شیٹ کا. اس وقت میرا جو آخری کالم ہے وہ ایچ ہے, تو ہم لوگ مارک شیٹ کو ایچ کالم سے رینج بنانا شروع کرتے ہیں, اے سے اور ایچ تک کی رینج بناتے ہیں. یہ پہلے ٹیکسٹ کے ساتھ آپ بہیو کریں گے. یہاں پر ایک ٹول ہے ہمارے پاس, مرج اینڈ سینٹر. جسٹ اس ٹول پر کلک کرتے ہیں, ہمارا ٹیکسٹ سینٹرلائز ہو گیا مارک شیٹ کا. دین سیکنڈ ہیڈنگ کو چوز کیا, کریم آباد کراچی, اور اس کو بھی ہم نے سینٹرلائز کر دیا. دین اس کے بعد بولڈ اٹیلک کو سارے ٹولز میں آپ کو بتا چکا ہوں, آپ فارمیٹنگ کے حوالے سے ان کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں ٹیکسٹ کی بارڈر بنا لیتا ہوں اور تاکہ میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا فارمیٹنگ کے حوالے سے خوبصورت نظر آئے. یہ ہماری ایک کمپلیٹ مارک شیٹ ہے جس پر ہم نے ٹوٹل پرسنٹیج اور گریڈ کے فارمولوں کو یوز کیا ہے.